السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹورک میں سواگت کرتے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے منگو کوشوان جو تانگے والا ہے اس کا پہلا اقتباس ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو اسٹارٹ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، جو اس سبق کے جو بقیہ بچے ہوئے اقتباس ہے اسے ہم پڑھتے ہیں۔ لاسٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ منگو کوشوان کے تانگے میں دو انگریز بیٹھے اور وہ دونوں جدید آئین کے اوپر تنقید کر رہے تھے۔ تو چلیے آج اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آخر آگے کون سی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہہ رہے کہ جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ ایسی فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ سیاسی نظریے کے اعتبار سے یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ ان پر بیرسٹروں کے درمیان گفتگو ہوئی چونکہ اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے۔ ٹھیک، اس سے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا اور اس نے خیال کیا یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دونوں بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، ٹوڈی بچے۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بیٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں باتیں کرتا سنا۔ کون؟ منگو کوشوان۔ نئے آئین میں میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں۔ اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ تینوں بچے آپس میں بات کرتے جا رہے تھے، ہے نہیں؟ ویسے بھی بہت سی جگہیں نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑی میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ اب ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو ہم مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگے جو بہت چمکتی ہو۔ نیا قانون اور وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ نیا ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھوک بجا کر خریدا تھا۔ ساز بولتے ہیں گھوڑے کے اوپر جو باندھا جاتا ہے لگام کے لیے، اسے ہی ساز بولتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اس ساز پر جب وہ نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ ٹھیک ہے،
اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تاباں ہونا ضروری تھا۔ پہلی بار اپریل تک استاد منگو جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا، یعنی سوچ فکر، بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچے گی۔ کس کو؟ منگو کو، جدید آئین کے آنے پر۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ اب دیکھیے بچوں، ساتھیوں، یہاں سے اب دلچسپ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی، یعنی بہت خوش تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی۔ آسمان کی طرح پرانی، آسمان کی جس طرح آسمان ہمیشہ ایک جیسا دکھتا ہے، ویسا ہی اس کو ساری چیزیں ویسا ہی دکھی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوائے اس کلغی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھیں۔ یہ نئی کلغیں اس نے نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14.5 آنے میں خریدی تھی۔ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ یہ جو گھوڑے کے اوپر جو کلگی لگائی جاتی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نئے قانون میں اسے سب کچھ پرانی نظر آئی، لیکن اگر کچھ نئی چیز نظر آئی تو وہ جو 14 چودھری صاحب سے 14 آنے میں جو اس نے 31 مارچ کو خریدی تھی گھوڑے کے لیے، بس وہی سب اس کو نہیں نظر آئی، بعد باقی سب وہی صحیح تھی۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ کہہ رہے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکان کے بورڈر، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیزیں نئی تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں، اس خیال سے اسے تسکین تھی۔ یعنی کہ صبح صبح وہ اٹھا اور ایک دم اہل صبح، ابھی دھند لگا ہی ہوا تھا کہ وہ اٹھا اور کیا دیکھنے جانا چاہ رہا تھا؟ نئے قانون میں بدلی ہوئی چیزوں کو۔ لیکن ساری دکانیں وہی تھی، گلیاں وہی تھیں، بٹ اسے کچھ بھی نیا نظر نہیں آیا، لیکن پھر بھی اسے تسکین تھا، سکون تھا کہ ابھی دکانیں بند ہیں، ہے نہیں؟ جب دکانیں کھلیں گی تو پھر مجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا۔ ٹھیک، جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے پر پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رونق سے 9 بجائے، یعنی بہت رونق سے 9 بجائے۔ جو طلباء کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والا تھا۔
یعنی ہر چیز اسے پرانا ہی دیکھ رہا ہے، اس کی نظریں ہر چیزوں کو پرانی دیکھ رہی تھی، ہے نہیں؟ وہی چیز جو پہلے اسے صحیح دکھتا تھا آج اس میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ منتظر ہے اس بات کا کہ دیکھتے ہیں آخر کچھ ٹائم کے بعد کچھ تو نیا ہونے والا ہے۔ منگو ابھی تک وہ پریشان ہے۔ ٹانگے کو دائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انارکلی میں تھا۔ انار کلی میں تھا۔ بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی تھی۔ آمد و رفت کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا، آمد و رفت کا مطلب آنا جانا، ٹھیک ہے؟ حلوائی کی دکانوں پر گاہکوں کی خوب بھیڑ تھی، خوب بھیڑ تھی۔ منہاری والوں کی نمائش چیزیں شیشے کی الماریوں میں لوگوں کو دعوتیں نظارہ دے رہی تھیں اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے گھوڑے کو جس طریقے سے اس نے نیا بنایا تھا سجا وجا کر کے، ویسا ہی یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ نیا قانون میں کچھ نئی چیزیں ہوں۔ استاد منگو طبعاً بہت جلد باز واقع ہوا تھا۔ وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا نہ صرف خواہش مند تھا بلکہ متجسس تھا۔ اس کی بیوی گنگاوتی، اس کی بیوی کا نام گنگاوتی، یاد رکھیے گا۔ اس کی اس قسم کے بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی تھی کہ ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور تم پیاس سے بے حال ہو رہے ہو۔ کچھ بھی ہو مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ آج نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے گاندھی یا جواہر لال کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلوس کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی ہے، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث 2-3 فساد ہوتے ہوئے رہ جائیں تو اس کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا تھا۔ اب نئے قانون کو وہ اپنے ذہن کے اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ ٹھیک، چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی، یعنی انگریزوں کی جو چھاؤنی تھی اس میں سے ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں یہ خیال کیا کہ چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی ہی سے نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ ٹھیک، چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری 2 انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور اگلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک نہیں؟ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی باگیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا۔ یعنی کہ اب یہ تھوڑی سی معتبر باتیں یہاں پہ آ رہی ہیں، اس کو انڈر لائن کیا جائے۔
جیسے کہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ چھاونی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری 2 انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور اگلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ اگلی نشست یعنی اگلی لائن کے گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر یہ اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی باگیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا۔ اسے تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں گے، ہو سکتا ہے ایسے سوال کیے جا سکتے ہیں کہ منگو کو اگر کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا، اس طریقے کی باتیں ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر اب کہہ رہے ہیں ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا اسی طرح استاد کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے۔ نئے قیاس، نئی سوچ۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے ٹانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا اور اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کر رہا تھا۔ وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا، اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا، یعنی انگریز کھڑا نظر آیا۔ گورا انگریز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، استاد منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گورے کی شکل دیکھتا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ پہلے اس کے جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں اس کو خیال آیا ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کلغی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دیے ہیں ان کی جیب ہی سے وصول کرنے چاہیے۔ چلو چلتے ہیں۔ اب منگو گھوڑے کے پاس پہنچتا ہے اپنی گاڑی لے کر۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھ جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا، یعنی بہت تیزی سے وہاں تک پہنچ گیا۔ گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اس نے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گورے سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ اس سوال میں بلّہ کا طنزیہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں پر بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتھنے سے ٹھوڑی کے بالائی حصے تک چلی آ رہی تھی، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی۔ یعنی منگو نے ایک دم بالکل اتراتے ہوئے کہا، صاحب کہاں جانا مانگتا ہے؟ یعنی تھوڑا دبنگری ٹائپ میں اس نے منگو نے کہا، کس سے؟ انگریز سے۔ گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا مڑ کر تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک استاد منگو اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں
اور ایسا معلوم ہوا کہ ایک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتش بگولا بن کر اوپر کو اڑ گئیں۔ استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا، اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی چیزیں جھاڑ رہا ہے گویا وہ استاد منگو کے اس جملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نگلتے ہوئے کہا، جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کرے گا؟ وہی ہے۔ یہ الفاظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے۔ وہی ہے۔ اس نے یہ الفاظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور خواہ مخواہ کے جھگڑے میں جس کا باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی۔ اسے طوعاً و کرہاً بہت سی باتیں سہنا پڑی تھیں۔ استاد منگو نے گورے کے دماغ درست کر دیا ہوتا بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے، مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کوچوانوں ہی پر گرتا ہے۔ استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، کہاں جانا ہے؟ مانگٹا ہے؟ استاد منگو کے لہجے میں چابک ایسی تیزی تھی، گورے نے جواب دیا، ہیرا منڈی۔ کرایہ 5 روپے ہوگا۔ استاد منگو کی مونچھیں تھر تھرائیں۔ یہ سن کر گورا حیران ہو گیا۔ وہ چلایا، 5 روپے؟ کیا تم 5 روپے؟ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا داہنا بالو بھرا ہاتھ بھینچ کر ایک وزنی گھونسے کی شکل اختیار کر گیا۔ کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا۔ گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سامنے کی چوڑائی کو نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے پر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ بید کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پستہ قد گورے کو دیکھا، گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن ہی سے اسے پیش ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس کا گھونسا کمان میں سے تیر کی طرح سے اوپر کو اٹھا اور چشمے زدن میں گورے کی ٹھڈی کے نیچے جم گیا۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے گرا کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ اب منگو کوچوان گورے کو خوب پیٹ رہا ہے۔ ششدر و متحیر گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی سی حالت طاری ہے اور اس کی آنکھوں میں شرارے برس رہے ہیں، تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا۔ اس چیخ و پکار نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور بھی تیز کر دیا، جو گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا تھا، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوہ، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوہ، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گوروں کو استاد منگو کے گرفت سے چھڑایا۔
استاد منگو ان دو سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا. اس کی چوڑی چھاتی پھولی ہوئی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی. منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون. اور بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کی مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی ہجوم کی طرف. استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے. راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی. نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا. تو پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سمجھنے کی کوشش کی، ذرا آپ کومنٹ کر کے بتائیں. پھر انشاءاللہ اس میں جو پوچھے گئے سوالات ہیں اس میں جو پوچھے گئے سوالات ہیں انہیں حل کروایا جائے گا. اور ایک چیز اور بتا دیں کہ میں نوٹس بھی تیار کر رہا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد نوٹس بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا. ہمارے ویڈیو کو ضرور دیکھیں، سبسکرائب کریں، پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دیں. دیکھیے الفاظ اور معنی میں ہے. مدبرانہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری سے بھرا ہوا، متانت سنجیدگی بردباری، حلقہ گھیرا دائرہ، تبادلہ خیال باہم گفتگو آپس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا، تنفر نفرت کرنا، مقدر بے کیف بے مزہ، بلا کیا ہے ملاعون اصل لفظ ملعون یعنی جس پر لعنت بھیجی جائے، حد تک بے عزت وغیرہ وغیرہ. یعنی بہت سارے الفاظ معنی ہیں. اس کا اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، یعنی اس الفاظ معنی ہے ان کا، اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ الفاظ معنی ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو یاد کرنے سے زیادہ بات اور سمجھ میں آتی ہے. تو میں نے کہا کہ نوٹس بھی میں تیار کر رہا ہوں، بہت جلد نوٹس بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا. پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، ضرور دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. خدا حافظ.